الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مصابيح الرحمة ومفاتيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان سبحان الله الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان ما شاء الله والسماء رفعها ووضع الميزان صدق الله العظيم وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وصدق رسولك النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب التکریم میزبان مکرم حضرت مولانا محمد ادریس حیدری صاحب دامت برکاتہم آج ان کی دعوت پر ان کے ادارہ مکتب تدریس القرآن کی سالانہ عظمت قرآن اور دستار فضیلت کی اس پروقار تقریب میں حاضری ہو رہی ہے. رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور جن بچوں نے قرآن پاک مکمل کیا اللہ ان کو مزید کامیابیاں نصیب فرمائے. میں ان بچوں کو بھی اور ان کے والدین کو بھی اور حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کو بھی اور جامع مسجد نور کے تمام نمازیوں کو بھی محلے والوں کو بھی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں. اللہ تعالی ان بچوں کے قرآن پاک مکمل کرنے کی برکت سے پورے علاقے پر رحم فرمائے.
ایبٹ آباد کے دوستو، دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا میں سب سے قیمتی چیز دولت ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ شاید دنیا میں سب سے قیمتی چیز صحت ہے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید دنیا میں سب سے بڑی نعمت اور قیمتی چیز اولاد ہے۔ لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے۔ دولت ہو اور ہدایت نہ ہو تو انسان فرعون بن جاتا ہے۔ صحت ہو اور ہدایت نہ ہو تو بندہ اللہ کا باغی اور نافرمان ہو جاتا ہے کہ میں جو چاہوں کروں، میں ٹھیک ہوں۔ اولاد ہو اور اولاد کے دامن میں ہدایت نہ ہو تو وہ اولاد والدین کا سر شرم سے جھکا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے دوستو کہ اللہ نے ہم سب کو پابند کر دیا کہ مجھ سے نماز کی ہر رکعت میں ہدایت مانگا کرو۔ سورۃ فاتحہ نماز کی ہر رکعت میں جو ضروری اور واجب قرار دی گئی ہے، وہ اس میں ہدایت کی دعا ہے نا۔ ہمارے بعض دوست تو اسے فرض کہتے ہیں، اتنی اہمیت ہے اس کی۔ بندہ سورہ فاتحہ میں نماز کی ہر رکعت میں پڑھ کر اللہ سے ہدایت مانگتا ہے، یہ کہہ کر کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے صراط مستقیم، مجھے ہدایت عطا فرما۔ ایبٹ آباد کے دوستو، اب یہ ہدایت اگر سب سے قیمتی چیز ہے تو یہ کہاں سے ملے گی؟ کسی کریانہ سٹور سے یا کسی مارکیٹ سے؟ ہدایت حاصل کرنے کا سب سے مضبوط، سب سے مستند اور سب سے قوی ذریعہ اللہ کا قرآن ہے۔ اور ایک عجیب حدیث ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ابتغى الهدى بغیر القرآن اضلہ اللہ، جس نے قرآن چھوڑ کر کہیں اور سے رہنمائی لی، اللہ اسے لازماً گمراہ کر دیتا۔ قرآن کریم ہی ذکر حکیم ہے، قرآن کریم ہی صراط مستقیم ہے، قرآن کریم ہی حبل اللہ المتین ہے، قرآن ہی اللہ کی رسی ہے کہ جسے مضبوطی سے تھامیں گے تو فرقے ختم ہو جائیں گے۔ جب تک قرآن کے نزدیک نہیں آؤ گے، یوں ہی بکھرے رہو گے، فرقوں میں بٹے رہو گے۔ وہ جو کہتے ہیں نا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، فرقے نہ بناؤ۔ وہ رسی کون سی ہے؟ کوئی سوت کی بٹی ہوئی رسی نہیں ہے جس کو تھامنا ہے۔ رحمت عالم نے خود وضاحت فرما دی، القرآن هو حبل اللہ المتین، اللہ کی وہ مضبوط رسی جسے تھامنے کا حکم ہے، وہ اللہ کا قرآن ہی تو ہے۔ اور جب سے ہم نے قرآن کو چھوڑا، ہم بٹ گئے، ہم نے اپنے اپنے باپوں کی کتابیں پکڑی، اللہ کا کلام چھوڑ بیٹھے۔ اور ایبٹ آباد کے دوستو، قرآن کریم
اللہ کا سب سے بڑا انعام بھی ہے۔ کائنات میں اللہ کی بہت سی نعمتیں ہیں۔ سورہ رحمان ابھی خطبہ میں تلاوت کی ابتدائی آیات، ساری سورۃ رحمان نعمتوں کے بیان سے بھری پڑی ہے۔ ہر 2-3 آیتوں کے بعد وہ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میری کس کس نعمت کی ناقدری کرو گے۔ شمس و قمر کا ذکر ہوا سورہ رحمان میں، شجر و حجر کا ذکر ہوا، نجوم و کواکب کی نعمتوں کا ذکر ہوا، بحر و بر کی نعمتوں کا ذکر ہوا، میزان کا، زمین و آسمان کا، حور و غلمان کا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 دفعہ کہا کہ میری کس کس نعمت کی ناشکری کرو گے۔ لیکن احترام کے دوستو، آپ ذرا انداز ملاحظہ کیجیے۔ فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان۔ رب العالمین نے فرمایا یہ بھی میرا انعام ہے کہ میں نے آسمان کو بغیر ستون کے چھت بنا کر تمہارے سروں پہ قائم کر دیا۔ رفع السماوات بغیر عمد، اور یہ بھی میرا کرم ہے کہ میں نے سورج کو حرارتوں کا مرکز بنا دیا، دھوپ عطا کرتا ہے، روشنی گرمیوں کا ابھی سردیوں میں 20 دن کو 1 ماہ دھوپ نہیں نکلی، اللہ کو پتا ہے اتنا بڑا کرم ہے دھوپ۔ یہاں احتیاط والوں کو تو اس نعمت کی قدر زیادہ ہو، ملتان والے تو جل جاتے ہیں، لیکن کوئی آپ سے پوچھے کہ دھوپ کتنی بڑی اس کی نعمت ہے۔ رب العالمین نے فرمایا میں نے سورج کو پابند کر دیا کہ اپنی کرنوں کے ڈول سمندر میں ڈالا کرے، بخارات اٹھتے ہیں، بادل بنتے ہیں، ہوائیں بادلوں کو ہنکاتی ہیں، اور پھر جب میرے بندے طلب اور پیاس کی نظر سے میری طرف دیکھتے ہیں تو میں گناہوں کا تانا بھی نہیں دیتا، بارش برسا دیتا ہوں۔ کوئی مانگ کے دیکھے تو صحیح، کوئی بارشیں نہیں ہو رہی تھی، مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے صحیح، اس کی عطا میں کمی نہیں ہے، تیرے مانگنے میں کمی ہے۔ ایک جھلک دیکھی حدیث سے، ایک جھلک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرمانے کے لیے منبر پر تشریف لائے۔ ایک صحابی کھڑا ہوا، عرض کی اللہ کے رسول ایک زمانہ ہو گیا مدینے میں بارش نہیں ہوئی، آپ دعا کیجئے وہ رحمت کرم برسائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی درخواست پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم اسقنا غیثا مغیثا راعیا مریعا غدقا طبقا
تنبت به الزرع وتحيي به الأرض بعد موتها كذلك النشور. خدا بندہ مدینے والے بارش مانگتے ہیں، میں محمد سفارش کرتا ہوں برسا دے ایسی بارش برسا جو نفع دینے والی ہو، نقصان دینے والی نہ ہو، نقد ہو، دیر نہ کرے، گھنی ہو، موسلادھار نہ ہو، رم جھم ٹپ کے رحمت برسے، اچانک طوفان بن کر نقصان نہ دے. ایسی بارش برسا کہ چہرے کھل جائیں، ماحول دھل جائے، کھیتیاں اگنے لگیں، جانور شکم سیر ہو جائیں. صحابہ فرماتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ہم نے دیکھا کہ مدینے کا آسمان صاف تھا، دھوپ نکلی ہوئی تھی، ادھر دست نبوت بلند ہوا، ادھر مدینے کا آسمان کالے بادلوں سے بھرنا شروع ہو گیا. یہ محمد عربی کی دعا. ابھی دست نبوت رخ انور پہ پھرا نہیں تھا، صحابہ فرماتے ہیں کہ قطرے ٹپکنے لگے. جمعہ بارش، ہفتہ بارش، اتوار بارش، سوموار بارش، منگل بارش، بدھ بارش، جمعرات بارش، پھر جمعہ آ گیا، منبر پر خطیب آ گیا، صحابہ جیسے مقتدی بھی آ گئے. پھر وہی صحابی کھڑا ہوا، عرض کی اللہ کے رسول، ایک ہفتہ ہو گیا بارش رکتی نہیں، اب تو جانور باندھنے کے لیے بھی خشک جگہ نہیں بچی، دعا کیجئے تھم جائے. رحمت عالم کے لبوں پر تبسم آیا، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. اللہم حوالینا ولا علینا. خدا بندہ ان بادلوں کو وہاں بھیج دے جہاں ان کی ضرورت ہے. رحمت عالم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. صحابہ فرماتے ہیں مدینے کا آسمان صاف ہونا شروع ہو گیا، یوں لگتا تھا کہ جیسے آقا نے ہاتھوں سے بادل ہٹا دیے ہوں. فرمایا الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. سورج بھی میرا انعام ہے، بارش بھی میرا کرم ہے، شمس و قمر بھی میری نعمتیں ہیں، میزان بھی میرا قائم کردہ ہے، اور آخرت میں حور و غلمان بھی میری نعمتیں ہوں گی. لیکن ایبٹآباد والوں، نعمتوں کے اس بیان میں، سورہ رحمان میں، انعام کی اس فہرست میں اللہ نے سب سے پہلے جس نعمت کا ذکر کیا، سب سے پہلے جس انعام کا ذکر کیا، وہ شمس و قمر بھی نہیں ہے، شجر و حجر بھی نہیں ہے، ارض و سما بھی نہیں ہے، نجوم و کواکب بھی نہیں ہے، میزان و غرمان بھی نہیں ہے، شمس و قمر بھی نہیں ہے. نعمتوں کے اس بیان میں سب سے پہلے اللہ نے جس نعمت کا سورہ رحمان میں ذکر کیا وہ یہ ہے کہ الرحمن علم القرآن. سبحان اللہ. میں نے تمہارے دامن میں قرآن ڈالا. میرا سب سے بڑا انعام قرآن.
باقی ساری نعمتیں بعد میں ذکر کی. قرآن کریم جیسی نعمت کا تذکرہ بعد میں ہوا. ابھی گزشتہ مہینہ رجب کا گزرا، اس میں آپ نے علماء کرام سے میرے آقا کی ایک منفرد شان سنی معراج کے حوالے سے. یہ ہمارے معراج ہے. یہ جو بچے بیٹھے ہیں ابھی جن کی دستار بندی ہوگی، میں آج کل ان کی حوصلہ افزائی کے لیے انہیں عظمتوں کا احساس دلانے کے لیے یہ آیت پڑھ رہا ہوں. میں نے کہا سورہ رحمت، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، 15ویں پارے کی پہلی آیت علماء کرام سلسلہ معراج میں پڑھتے. اگرچہ وہ آیت تو محمد عربی کی منفرد شان کا مظہر ہے، لیکن اس میں حافظ قرآن کی شان بھی بڑا. رب العالمین نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدی لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ ذات جو اپنے ایک بندے کو رات کے ایک مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں براق سے اترا، مسجد اقصی میں داخل ہوا، میں نے دیکھا کہ 1.25 لاکھ انبیاء اور رسول قطاریں بنائے منتظر تھے. سب کی پہلی نظر مجھ پر پڑی تو سب کے سب استقبال کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. جناب جبریل نے اذان دی، مؤذن بن کر، اور پھر روح الامین ہی نے اقامت کہی، مکبر بن کر، اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کر رحمت عالم فرماتے ہیں میرا ہاتھ پکڑ کر مصلی پہ یہ کہہ کر کھڑا کر دیا آج 1.25 لاکھ انبیاء بھی پیچھے ہوں گے، آج تورات والا کلیم بھی پیچھے ہوگا، آج انجیل والا مسیح بھی مقتدی ہوگا، آج زبور والا داؤد بھی پیچھے ہوگا، آج امامت کے لیے مصلی پہ وہ آئے گا جو صاحب قرآن ہے. قرآن کریم ایک یتیم پر نازل ہوا. وہ یتیم اتنا بلند ہوا کہ نبیوں کا امام بن گیا. انبیاء کی امامت ملی یتیم کو صلی اللہ علیہ وسلم. آج یہود و نصارہ جو مسجد اقصی کے دشمن، ابھی آج کی تازہ خبر ہے، اللہ رحمت فرمائے، فلسطین محاصرے میں ہے. مسجد اقصی کا ماحول جسے لنریہ بارکنا حولہ، مسجد اقصی کا ماحول جس کو مبارک ماحول قرآن کہہ رہا ہے، وہ بارود کی بو سے بھرا ہوا. میں نے کہا تم سے میرے آقا کی عظمت ہضم نہیں ہو رہی، کیونکہ اقصی میں ساری امتوں کے رسول پیچھے تھے. تمہیں یہ عظمت ہے، تم اسی لیے اقصی کے دشمن ہو. تم سے میرے آقا کی امامت انبیاء برداشت نہ ہوئی، عظمتوں کی اس
یادگار کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتے ہو، لیکن تم اپنے ناپاک ارادوں میں ضرور ناکام ہو۔ میں عبدالرحمان بٹ صاحب بڑا اچھا کلام پڑھ رہے تھے ماشاءاللہ۔ اگرچہ اشعار پڑھتا تو ہوں، لیکن جہاں نعتیں زیادہ ہو جائیں کوشش کرتا ہوں کم پڑھ، وہ پڑھ لیتے ہیں میرے لیے پھر قرآن ہی بچتا ہے۔ میں نے کہا مسجد اقصی تو میرے آقا کے عظمت معراج کی عینی گواہ ہے کہ تو ہے سنگم۔ میں نے کہا تو ہے سنگم اسراء و معراج کا، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، اور پھر اقصی سے عروج شروع۔ میں نے کہا تو ہے سنگم اسراء و معراج کا، تو نے دیکھا وہ منظر کہ سب انبیاء ایک امی لقب کی کریں اقتدا، اور انتہا جس سفر کی ہے عرش بری، انتہا جس سفر کی ہے عرش بری، ابتدا اس سفر کی تیری سرزمین، ابتدا ہوئی۔ اس نے کہا کہ تیرے فاتح، تیرے معمار، مسجد اقصی کے معمار بانی بنانے والے، تیرے معمار حضرت سلیمان ہیں، تیرے معمار حضرت سلیمان ہیں، اور تیرے فاتح عمر اور سلطان ہیں۔ فاروق نے تجھے فتح کیا، فاروق نے، پھر صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا۔ فاروق کی جرت تو دیکھیے حیدرآباد والوں، فاروق کی جرت تو دیکھیے، جس دن کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے بیت اللہ مل گیا، جب خلیفہ بنے تو بیت المقدس بھی مل گیا۔ دونوں قبلے اس امت پر فاروق کا احسان ہے، اس لیے فاروق کو خراج عقیدت پیش کیے بغیر آگے چل سکتا نہیں، مجبوری ہے۔ کہتا ہوں عمر جری، عمر جری، عمر جرت، عمر جانباز، عمر جری، عمر جرت، عمر جانباز، عمر قوی، عمر قوت، عمر ممتاز، عمر کی ذات سراپا اشداء علی الکفار، عمر نے عام سے نکلی تنی تلوار، عمر رفیع و عظیم، عمر رفیع و عظیم، عمر عروج و فراز، عمر بلند عزائم، عمر فلک پرواز۔ تیرے فاتح عمر اور سلطان ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم
شروع ہوا، سوالات انبیاء نیچے رہ گئے، ساتوں آسمان نیچے رہ گئے، سدرۃ المنتہا نیچے رہ گیا، جنت المأوی نیچے رہ گئی، روح الامین پیچھے رہ گیا، عرش معلا نیچے رہ گیا، عالم مکان و لا مکان پیچھے رہ گیا، انسانی وہم و گمان پیچھے رہ گیا، اور آمنہ کا لال قاب قوسین کی بلندی پر پہنچ گیا۔ اتنا عروج ہے، اتنی بلندی ہے، اتنی بلندی۔ لیکن میں کہتا ہوں میرے بیٹوں، ان سے کہتا ہوں قرآن ایک یتیم پر نازل ہوا، وہ یتیم اتنا بلند ہوا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، اتنا بلند ہوا، اتنا بلند ہوا کہ عرش اعظم پر جا پہنچا۔ قرآن نے بلند کیا، قرآن جس سینے میں آتا ہے اسے بلند کرتا ہے، عظیم کرتا ہے۔ لیکن احمدآباد کے دوستو، حضرت مولانا ادریس حیدری صاحب نے بڑے درد دل سے مجھے حکم فرمایا کہ آج قرآن کی عظمت پر بات کیجیے، اور ایسی بات کیجیے کہ دل پگھل جائے، قرآن کی محبت پیدا ہو جائے۔ میں کہتا ہوں اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا کہ میں نے تم پر یہ بڑا انعام کیا کہ تمہیں من و عن محفوظ، حرف بحرف محفوظ، اپنی گفتگو، اپنا کلام قرآن دے دیا۔ تم سے پہلوں کو بھی دیا، تم سے پہلوں کو بھی دیا، انہوں نے ناقدری کی، انہوں نے ناقدری کی، اور ناقدری کرنے والوں کے لیے ذرا لہجہ ملاحظہ ہو، اس کا لہجہ ملاحظہ ہو۔ میں جب یہ آیت پڑھتا ہوں تو اپنا گریباں جانتا ہوں، یقین جانیے، یا اللہ بچانا۔ قرآن کہتا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، عجیب بات، بڑی خاموشی سے، محبت سے، عبادت سے اور عمل کی نیت سے سنیے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ رب العالمین نے جلالی انداز میں شکوہ کیا، میں نے جن لوگوں کو اپنی کتاب تورات دی تھی انہوں نے ناقدری کی، میرے کلام کے حقوق ادا نہیں کیے، ناشکری کی۔ ثم لم يحملوها كمثل الحمار، ان بدبختوں کی مثال تو ایسے ہے جیسے گدھے کو کتاب دے دی گئی ہو۔ یقین جانیے یہاں پہنچتا ہوں تو بہت احساس ذمہ داری سے کانپتا ہوں، اتنی بڑی ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ آ گئی، اتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے گدھے کی پشت پر کتابیں لاد دو یا مٹی کا ڈھیر، اینٹوں کا ڈھیر لاد دو، ہے تو وہ کوتاہی۔ اسے کیا پتا کہ کتاب ہے یا مٹی کا ڈھیر ہے، وہ تو بوجھ سمجھتا ہے کتاب کو بھی تو مٹی کو بھی۔ ہم اور آپ قرآن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ یا آپ سے ذرا میرے سامنے کی درخواست ہے، میں نے ان کا ذکر کیا لیکن ان کے آئینے میں ہم اپنا چہرہ دیکھیں۔ 19ویں پارے کی ایک آیت، یہ تو تورات کے متعلق تھا،
اب قرآن کے متعلق سن لیجیے 19ویں پارے کی ایک آیت جسم پہ لرزہ طاری کر دیتی ہے کہ حشر کے دن اللہ کی عدالت میں اللہ کا رؤوف و رحیم پیغمبر، اللہ کا شفیق رسول اپنی امت کے کچھ لوگوں کی شکایت کرے گا، کچھ لوگوں کے خلاف فریاد کرے گا۔ حیران ہو گیا یہ پڑھ کر وہ پیغمبر جس کے لبوں پر کبھی حرف شکایت نہیں آیا، وہ پیغمبر جس نے گالیاں سن کر بھی دعائیں دیں، جس نے پتھر کھا کر بھی پھول پیش کیے، جو کانٹوں پر چل کر بھی محبتیں کرتا رہا، ردائیں دیتا رہا، ایسا شفیق پیغمبر، ایسا رؤوف و رحیم رسول حشر کے دن اللہ کی عدالت میں شکایت کرے گا۔ الفاظ سنیے، وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ بہت مشکل ہے یہ آیت سننا، آپ تو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، سلامت رہے، اسے سننا بہت مشکل ہے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ خدا بندہ میں شکایت کرتا ہوں، میں فریاد کرتا ہوں، میرے جانے کے بعد میرے نام لیواؤں نے قرآن چھوڑ دیا۔ میں شکایت کرتا ہوں، میں فریاد کرتا ہوں ترک قرآن کی۔ آج کہتا ہے میرا نوجوان فلسطین میں جوتے پڑ رہے ہیں، پاکستان کو IMF عالمی معاشی ادارے جوتے مار رہے ہیں، مہنگائی کنٹرول نہیں ہوتی، پوری دنیا میں مسلمان پٹ رہے ہیں، لیکن وہ وَيَضَعُ بِهِ آخِرِينَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابَ وَيَضَعُ بِهِ آخِرِينَ۔ اس قرآن کی وجہ سے ہی اللہ عزت کے آسمان پر بھی بٹھاتا ہے، اور اس قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے جوتے بھی مارتا ہے۔ اقبال نے کہا نا کہ سبب کچھ اور ہے، سبب تو کچھ اور ہے بابو جی، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن پہ بے سے نہیں، خار از مہجوری قرآن شدی، خار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنج گردش دوران شدی۔ کہتا ہے اسرائیل کے پاس ٹیکنالوجی زیادہ ہے اس لیے بم مارتا ہے، کہتا ہے IMF کے پاس پیسے کی طاقت، ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں اس لیے مارتا ہے۔ قرآن اقبال کہتا ہے تم نے IMF سے مار نہیں کھائی، تم نے ٹیکنالوجی سے مار نہیں کھائی، تم نے دولت کی کمی سے مار نہیں کھائی، تم نے تعداد کی کمی سے مار نہیں کھائی، بلکہ تمہاری مار کھانے کا سبب تو ترک قرآن ہے، مہجوری قرآن سے۔ اپنی نسلوں کو قرآن کے حوالے کر دیجئے احتیاط کے دوستو، ورنہ سفید ہمارے سامنے۔ میں شکر گزار ہوں دینی مدارس کا، یقین جانیے امت کی طرف سے بہت بڑا فریضہ ادا کر رہے ہیں، ہماری نسلوں کا قرآن پہنچا رہے ہیں۔
مدارس نہ ہوتے، یہ قرآن کی درسگاہیں نہ ہوتی تو یقیناً 40-50 سال، زیادہ وقت نہیں گزرنا فارغ. اور اللہ محتاج نہیں ہے. پاکستان والوں، ایک فخر ہے میرا، دنیا میں جب بھی بات ہوتی ہے کہ اعلیٰ اسٹڈی، ہائر ایجوکیشن کے لیے یورپ جاؤ، امریکہ جاؤ، چائنا جاؤ، جرمن جاؤ، جاپان جاؤ، لیکن دنیا میں جب بھی بات ہوتی ہے دینی اعلیٰ علم حاصل کرنے کہاں جائے تو کہا جاتا ہے پاکستان کے مدارس میں جاؤ. یہ میرا اعزاز ہے، یہ آپ لوگوں کی محبت ہے. مدارس ہم نہیں چلا رہے، آپ چلا رہے. یہ دنیا دارالاسباب ہے. آپ نے اس پاکستان کو دینی حوالے سے اس درجے پر کھڑا کر دیا کہ پوری دنیا کا مسلمان دین سیکھنے کے لیے پاکستان آتا ہے، تبلیغ سیکھنے کے لیے رائے جاتا ہے، تعلیم سیکھنے کے لیے مدارس میں آتا ہے. سارے شعبے یہاں عروج پر نظر آتے ہیں. اس کی حفاظت کریں، یہ آپ کا اعزاز ہے، یہ آپ کا فخر ہے. کچھ باتیں میں نے سنتی ہیں کہیں پہلے کر کے قرآن کی، اب میں کچھ تبشیریں بھی جو کر دوں، بشارتیں بھی دے دوں کہ آپ کی خاصیت اس طرح ہے. صرف ڈرانا تو نہیں. یہ آپ کا اعزاز ہے کہ دنیا بھر میں خالصتاً دینی علوم کی تعلیم اعلیٰ پیمانے کی اللہ نے تمہارے مقدر میں رکھی. پاکستان والوں اسے سنبھال کے رکھیے گا. اسپین کے لوگوں نے قدر نہیں کی، 1000 سال تک مسلمانوں کی 800 سال تک حکومت رہی، آج کوئی مسجد ہی نہیں ملتی. اور یاد رکھیں اللہ محتاج نہیں ہے اپنے دین کے لیے، افراد کا محتاج نہیں ہے. افراد منہ موڑتے ہیں، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی اور کو منتخب کر لیتا ہے. اس وقت انتخاب آپ کا چل رہا ہے، لیکن ناقدری نہیں کرنی. اپنے اس انتخاب پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. قرآن کریم ایک یتیم پر نازل ہوا اور وہ یتیم بلند ہوا. قرآن کریم نے صحابہ کو بھی بلند کیا. وہ اونٹوں کے چرواہے، وہ امیین زمانے کے معلمین قرآن کی وجہ سے زمانے کو پڑھانے والے بنتے. رحمت عالم اپنے بیٹے کی میت کو گود میں اٹھائے رو رہے تھے. ابراہیم، حضرت ابراہیم ماں یتیم کی حکمت سے بیٹا جو بھی ہوتا بچپن میں فوت ہو جاتا. ایک مشرک نے تانا دیا، ان کا تو بیٹا رہتا ہے، ان کی نسل ختم ہو جائے گی. بیٹے کی میت گود میں ہو اور کوئی تانا مار دے. غم تو پہلے ہی تھا، دوہرا ہو گیا. آنسو چھلکے تو اللہ کی رحمت جوش میں آئی. قرآن تسلی دینے کے لیے اترا. فرمایا انا اعطیناک الکوثر. میرے پیغمبر گھبرائیے نہیں، بیٹا نہیں ہے تو کیا ہوا، الکوثر کے مالک آپ ہیں، ساقی کوثر بھی آپ ہیں، شافی محشر بھی آپ ہیں، ہادی کل بھی آپ ہیں، دانا سبل بھی آپ ہیں، فخر الرسل بھی آپ ہیں، ختم رسول بھی آپ ہیں، رہبر و رہنما بھی آپ ہیں، حبیب کبریا بھی آپ ہیں، سرور انبیاء بھی آپ ہیں، شمس الضحیٰ بھی آپ ہیں، بدر الدجا بھی آپ ہیں، خیر الورا بھی آپ ہیں، نور الہدا بھی آپ ہیں، احمد مجتبیٰ بھی آپ ہیں، محمد مصطفیٰ بھی آپ ہیں. ہم نے آپ کو کوثر کا مالک. کوثر کا ایک مفہوم علماء اور مفسرین نے یہ بھی بیان کیا کہ آپ کی نرینہ اولاد نہیں تو کیا ہوا، ہم نے آپ کو صحابہ جیسے ہزاروں مخلص بیٹے عطا کر دیے. انا اعطیناک الکوثر. اور وہ صحابہ 2-4 نہیں ہے، وہ صحابہ کرام ہزاروں بھی نہیں ہے. يدخلون فی اذا جاء نصر اللہ والفتح رأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا.
وہ ہزاروں ہیں ہزاروں، بیٹیاں بھی ہیں بیٹے بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں صحابیات بھی ہیں، فتح مکہ کے بعد والے ہوں یا فتح مکہ سے پہلے ہوں، سب دین میں داخل ہیں، سب مخلص ہیں۔ عورتوں کی ایک جماعت حضرت معاویہ کی والدہ لے کے آئی فتح مکہ کے بعد، عرض کی اللہ کے رسول یہ 500 عورتوں کا وفد میری سربراہی میں اسلام قبول کرنے آیا ہے، کیا میرا اسلام قبول ہے؟ مجھے جانتے ہیں؟ جیسے آج بھی کچھ لوگ یاد دلاتے ہیں ناظرین، عرض کی مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں، میرا اسلام قبول ہے، یہ 500 عورتیں میرے ساتھ ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا پیغمبر نہ صرف اسلام قبول ہے بلکہ قرآن اتار رہا ہوں۔ یہ جو آئی ہے نا وفد لے کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں اور حضرت ابو سفیان کی بیوی، میں قرآن اتار رہا ہوں اس کے لیے، شاید آپ نہیں جانتے کہ ان کے لیے بھی آیات نازل ہیں۔ فرمایا یا ایھا النبی، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن سبحان اللہ۔ استغفر لہن۔ حضرت ہند کو ماضی کو مفعول کرنے والوں، ہن ضمیر مؤنث ہے اور استغفر کا حکم پیغمبر کو ہے۔ جس خاتون کے لیے پیغمبر دعائے استغفار کر دے اس کی نجات میں شک ہے کوئی؟ فبایعہن، ہن نہیں ہن، اے کاش آپ عالمی فبایعہن واستغفر لہن اللہ۔ اے پیغمبر جب تم ہاتھ اٹھا کر فتح مکہ کے بعد آنے والے اور آنے والیوں کے لیے دعائے مغفرت کرے گا، میں عرش بینی سے اعلان کرتا ہوں معاف کر دوں گا۔ ان اللہ غفور رحیم، وہ تو معاف کر بیٹھا ہے لیکن کچھ بدنصیب تیار نہیں معاف کرنے سے، ہضم نہیں ہو رہی کچھ بدنصیبوں کو صحابہ کی عظمت۔ میں نے کہا اعتماد والو، میرا آخری جملہ ہے، بس آخری پیراگراف چل رہا ہے گفتگو کا، جملہ چھوٹے کا پیراگراف ہے، آخری پیراگراف ہے۔ میں نے کہا یہ تو صحابہ اور صحابیات کی عظمت تھی کہ ان کے لیے پیغمبر ہاتھ اٹھاتا تھا اور وہ اعلان کرتا تھا، میں نے معاف کر دیا۔ تو جو ہم بعد میں آئے، وہ جو ہم بعد میں آئے ہیں، ہمیں یہ شرف کیسے حاصل ہوگا کہ نبی کی شفاعت یقینی مل جائے؟ ہاں کہا تم بھی معلوم نہیں رہو گے۔ آپ سے کہہ رہا ہوں پیغمبر کی سفارش سے تم بھی معلوم نہیں رہو گے۔ فرمایا جو میرے روضہ اطہر پہ آ جائے، درود و سلام پڑھے اور میری قبر انور کی زیارت کرے، میری شفاعت اس کے لیے واجب ہے۔ اسی لیے تو جاتے ہیں درد دل سنانے کے لیے، اسی لیے تو جاتے ہیں درد دل سنانے کے لیے۔ اور حسان بن ثابت کھڑے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، روضہ اطہر پر اور عجیب بات سنا رہے ہیں اپنے پیغمبر کو۔ عرض کرتے یا خیر، اور یہ سنہری جانیوں پر آج بھی لکھا ہوا ہے،
یا خیر من دفنت بالتراب اعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم أنت الشفيع أنت الشفيع أنت ساكنه نفس الفداء لقبر أنت الشفيع أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم ملاک جان سے قربان اس روزے کے مکین پر انت ساکن ملاک جان سے قربان اس روزے کے مکین پر جب تک حیات دنیاوی میں دھرتی کے سینے پر چلتے رہے زمانہ مہکتا رہا اور اب حیات برزخی میں قبر انور کے اندر چلے گئے تو زمین کا باطن بھی مہک رہا ہے انت شفیع الذی وہاں جائیے عمرے کے لیے سے جائیے روضہ رسول سے جائیے درود و سلام عرض کیجئے روضہ انور کی زیارت کیجئے شفاعت ملتا اللہ میری حاضری کو قبول فرمائے آمین معمول ہے پیراگراف کے بھی حصے ہو معمول ہے کہ بات کو مکمل کرتا ہوں اللہ کے ذکر ابھی تو ہمت تو نہیں ہے کہ اس قوت سے آپ سے ذکر کروا سکوں لیکن بعد آپ ساتھ دیں گے انشاءاللہ ذکر کرتے ہو تو انشاءاللہ یہ دستاویزی بچوں کی لا الہ